الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی سمجھ نہیں۔ اس سے پہلے یہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ مالک الملک نے کس طرح اپنی ہدایت والی کتاب میں مخلوق کی ہدایت کے لیے تاریخ امم بیان کی اور یہ سبق دیا کہ اس نے تمام امتوں اور ساری مخلوق کے لیے ہدایت کا سامان اس طرح پیدا فرمایا کہ اپنے رسول بھیجے، اور وہ رسول مخلوق خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کتاب کی صورت میں لے کر آتے رہے، اور ساتھ وہ نور لے کر آتے رہے جس سے مخلوق خدا کے قلوب کو وہ صاف کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری کی وہ ہدایت پا گئے، ان کے قلوب پاک اور صاف ہو گئے، اور وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، اور اس طرح انہوں نے سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کیا اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ ہدایت سے محروم رہے، اور اس طرح وہ شیطان اور نفس کے پنجے میں جکڑے رہے، اور اس طرح انہوں نے زندگی کا یہ سفر طے کیا اور یوں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے اپنا آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو ہی سارے دینوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا، اور سارے نبیوں پر گواہی دینے کے لیے بھیجا، اور اس کے ساتھ ساری مخلوق کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ سارے احسانات بتانے کے بعد اور ساری تاریخ بیان کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اب تم یہ کام کرو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، شکر میں رہو، اور اگر اس طرح کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اور تم دونوں جہانوں میں کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ یہ دنیا دارالحزن ہے، اس میں ہمیشہ انسان کو غم، مصیبتیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھی ایسی چیز پیش آئے تو تم واویلا نہ کرنا، تم شیطان اور نفس کے کہنے پر نہ چلنا، بلکہ ہر مصیبت کا مقابلہ صبر اور نماز سے کرنا۔ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا، اور تم صبر سے اپنے آپ کو راہ راست پر قائم رکھنا۔ دنیا کی کوئی تکلیف، مصیبت یا غم تمہیں اس راستے سے نہ بھٹکا سکے، اور کوئی لالچ یا خوشی تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ سکے۔ اگر تم ایسے صبر پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، اور تم اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس ساری ہدایت کا نمونہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے جو بھی ہدایت فرمائی اس ساری ہدایت کا نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو بنا کر بھیجا کہ تم اب اس ہستی کو دیکھ لو کہ وہ کس طرح ساری ہدایات پر عمل پیرا ہو کر اور اپنی ساری زندگی گزارتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ساری مخلوق کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیفوں اور مصیبتوں میں کس طرح صبر کیا، اور کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ڈر، خوف یا لالچ ہدایت اور تبلیغ سے نہ روک سکا۔ یہ ساری مخلوق کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ اس کی ساری تاریخ آپ کے سامنے مختلف محافل میں بیان کر دی گئی ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آئیں، اور کس طرح کفار اور مشرکین نے ظلم اور تعدی کی انتہا کر دی۔ طائف کا سفر بھی بیان کیا گیا جس میں حضور پاک کو انتہا درجے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہا درجے کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح دوسری تکلیفوں اور مصیبتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ مشرکین مکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مایوس ہو گئے کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ان پر اثر ہی نہیں کرتی، کوئی لالچ ان پر اثر ہی نہیں کرتی، ہم ہر چیز ان کو پیش کر چکے ہیں، سارے عرب کی بادشاہت بھی پیش کر چکے ہیں، سارے عرب کی دولت بھی پیش کر چکے ہیں، شادی کی پیشکش بھی کر چکے ہیں، اور ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف بھی دے چکے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری باتوں کا مؤثر یہ جواب دے کر ان کو مایوس کر دیا کہ اگر تم سورج کو میرے ایک ہاتھ اور چاند کو میرے دوسرے ہاتھ پر رکھو تب بھی میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ اس طرح مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے پکا فیصلہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب ابو طالب کو
اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے سارے بنی ہاشم کو لے کر شیب ابی طالب میں جمع کر لیا۔ شیب ابی طالب حرم شریف کے پاس پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی تھی۔ مشرکین مکہ نے اس کا محاصرہ کر لیا اور اتنی سختی اور ظلم کیا کہ کسی طرح کی رسد کو وہاں پہنچنے نہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سال کے عرصے میں حضور پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بچے، عورتیں اور بوڑھے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ کوئی کھانے اور پینے کا سامان نہیں تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ایک دن بھوک نے مجھے بہت ستایا۔ میں باہر نکلا، اندھیرا تھا، میرے پاؤں کسی گیلی چیز پر آیا تو میں نے وہ اٹھا کر نگل لی۔ آج تک مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے نگل لی۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ مجھے سخت بو لگی ہوئی تھی۔ میں پیشاب کرنے کے لیے باہر گیا تو میرا پاؤں ایک سخت چیز پر آیا۔ اٹھا کر دیکھا تو اونٹ کی ہڈی تھی۔ میں نے اسے دھویا اور پھر اسے جلا کر اس کی راکھ بنائی اور کئی دن تک میں پانی کے ساتھ وہ پیتا رہا۔ اس انتہا درجے کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ایک لمحے کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ دین سے متنفر ہوئے یا مایوس ہوئے، یا کوئی لالچ ان کے دل میں آئی، یا کسی چیز نے انہیں ڈرایا ہو، یا دنیا کی کوئی خواہش ان پر غالب آئی ہو۔ وہ ایک ایسے نشے میں چور اور مخمور تھے کہ کوئی غم، کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف ان پر اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ ایسی محبت تھی وہ ہر چیز پر غالب تھی۔ قرآن پاک نے ان کا ذکر یوں کیا ہے کہ جب یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے چھری سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور انہیں علم ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں، یعنی وہ عشق اور محبت میں اس طرح محو ہوئی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے عملی نمونہ پیش کیا، یعنی یہ صبر کی انتہا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ایمان والو، لوگو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا بدلہ یہ دیا کہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صرف عرب کے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے حاکم اور فرمانروا بن گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کیے وہ دنیا سے نیست و نبود اور ذلیل و خوار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہر چیز کے انبار لگ گئے اور وہ دونوں جہانوں کے مالک بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا اور اس کا بہت بڑا انعام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب تکلیفوں اور مصیبتوں کے دوران خاموش ہو کر نہیں بیٹھے، بلکہ ہدایت اور تبلیغ بغیر کسی ڈر و خوف کے ہمیشہ جاری رکھی، خاص طور پر حج کے دوران، کہ جب لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور مختلف جگہوں پر بیٹھ کر لوگ خیمے لگا لیتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے خیموں میں خود تشریف لے جاتے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی تبلیغ فرماتے۔ اس طرح ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں تشریف لے گئے جو ایک پہاڑی کی چوٹی پر تھا اور اس کو عقبہ کہا جاتا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ 7 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یثرب سے آئے ہیں، تو انہیں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے کی تبلیغ کی۔ ان لوگوں نے یہودیوں سے سنا ہوا تھا کہ ایک ایسا آخری نبی آنے والا ہے جو سارے ادیان کی تائید فرمائے گا اور سب لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم فرمائے گا، اور یہی بات یہودی قبیلہ اوس اور خزرج کو بتاتے تھے کہ ہم اس کی معیت میں تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یہ باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھیں اور ان کے ذہن میں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پاک سن کر ان کا دل بول اٹھا کہ واقعی یہی نبی اور یہی سچے رسول ہیں، اور ان 7 آدمیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ کی تو پھر دوبارہ 12 آدمی آئے، 10 خزرج اور 2 اوس قبیلے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور ان کو بھی اسی طرح تبلیغ فرمائی، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور پھر جب تیسرا سال آیا تو 70 آدمی آئے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 آدمیوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو مبلغ بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے یثرب کی ہر گلی اور محلہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی اس طرح تبلیغ کی تھی کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اور اس طرح 70 آدمی اور آ گئے اور انہوں نے آ کر بیعت کی۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین اور مکہ اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں دے رہے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری یہ درخواست قبول فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں تشریف لے آئیں اور وہاں آ کر ہمیں اپنی غلامی کا شرف بخشیں، اور وہاں دین کی صحیح تبلیغ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، چانچہ ہجرت فرمائی اور یثرب میں پہنچے تو یثرب شہر کا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا۔ اس پر مشرکین مکہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، بجائے اس بات پر خوش ہونے کے کہ اب ہمارا مکہ خالی ہو گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلام چلے گئے ہیں، اور وہ زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شہر میں چلے گئے ہیں جو شام کے راستے میں واقع ہے، کیونکہ جب وہ شام کے راستے تجارت کرتے تھے تو مکہ معظمہ کے سب لوگوں کا گزر مدینہ منورہ سے ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ شام کے راستے میں واقع ہے۔ ان کو یہ بھی اطلاع ملی کہ اوسو اور خزرج کے دونوں قبیلے اسلام لے آئے ہیں، اور یہود کے بہت سے علماء بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس طرح اسلام کی تبلیغ بڑے زور و شور سے شروع ہو گئی ہے۔ اس مایوسی کے عالم میں مشرکین مکہ نے مدینہ پاک میں جو منافقین تھے ان کے ساتھ ساز باز کی، اور یہ طے پایا کہ سب مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کو ختم کر دیں، چانچہ وہ 1000 آدمیوں پر مشتمل بہت مضبوط لشکر جس میں گھوڑے، اونٹ اور ہر قسم کا ساز و سامان شامل تھا لے کر چل پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدافعت کے لیے 313 آدمی لیے اور ان کے رستے میں جا کر بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں مقابلہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اگرچہ 313 تھے، ان کے ساتھ ان کے پاس نہ کوئی اونٹ تھا، نہ کوئی گھوڑا تھا، اور نہ ہی کوئی اسلحہ تھا، بلکہ پرانی ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں۔ اس حالت میں مقابلہ ہوا، اور جب مقابلہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ان کفار کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور ان کو زبردست شکست ہوئی۔ اگرچہ یہ جنگ ایسی تھی کہ جس نے قریش کا غرور خاک میں اڑا دیا اور ان کی قوت توڑ کر رکھ دی۔ بڑے بڑے سرداروں سمیت ان کے 70 آدمی مارے گئے، اور اس طرح مسلمانوں نے خود کو تسلیم کروا لیا۔ قریش مکہ کے اتنے بڑے نقصان کے مقابلے میں چند صحابہ کرام، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار، کل 14 آدمی تھے جنہوں نے اپنی صداقت کا ثبوت اپنے خون سے دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب منافقین کے پاس کوئی حجت نہ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار اور رسوا کیا۔ انہیں زبردست ذہنی دھچکا لگا۔ باوجود تعداد اور اسلحے میں زیادتی کے ان کے پاس صرف کھوکھلی باتیں رہ گئیں، اور انہوں نے بھونڈی بات یہ کی کہ یہ نبی کیسے ہیں کہ خواہ خواہ اپنے غلاموں کو مروا دیتے ہیں۔ انہوں نے اتنے لوگوں کو قتل کرا دیا ہے، اور یہ زندگی سے محروم ہو گئے اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے، خبردار جو انہیں مردہ کہنا، یہ تو زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس کے راستے میں جو اپنی جان پیش کر دے، جو اپنے ماں باپ پیش کر دے، اپنی اولاد پیش کر دے اور اپنی ہر چیز قربان کر دے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دے؟ مالک تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں نعمتوں سے نواز دیا ہے، انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت والی زندگی ہے۔ اس لیے خبردار جو ان کو مردہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ وہ زندہ ہیں، اور وہ جنت کی سیر سبز پرندوں کی شکل میں کرتے ہیں، اور عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہیں ان میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنی اونچی شان والے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور 70 آدمیوں کو شہید کی سفارش پر معاف فرمایا جائے گا۔ اور حکم ہوا کہ یہ لوگ اس طرح شان کے ساتھ زندہ ہیں، اور انہیں یہ اعزاز فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو خبردار غسل دو اور ان کو کفن مت پہناؤ، بلکہ انہیں خون آلود کپڑوں میں دفناؤ، کیونکہ ان کا خون پاک ہے، اور ان کا خون یہ گواہی دے رہا ہے
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ شہادت کے لیے کئی رتبے اور کئی درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور اپنے فضل و کرم سے دوسرے لوگوں کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی حادثے میں مارا جائے، جمعہ کے دن فوت ہو جائے یا طاعون کی بیماری سے مر جائے، اس طرح کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہیدوں میں شامل فرمایا ہے۔ لیکن ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو غسل بھی دیا جائے، ان کو کفن بھی دیا جائے۔ لیکن وہ شہید جنہوں نے خالصاً اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں پیش کیں، ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ انہیں نہ غسل کا احتیاج ہے نہ کفن کا احتیاج ہے، بلکہ ان کا خون پاک ہے اور وہ ان کی گواہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے راستے میں قربانی دی ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا آرزو ہے۔ اس وقت یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج اور ہمیں پھر جہاد کا موقع عطا فرما، تاکہ ہم تیرے راستے میں پھر جہاد کریں، پھر شہید ہوں۔ یعنی شہادت کا درجہ اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے کہ جسے دیکھ کر وہ یہ آرزو کرتے ہیں کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوں۔ حالانکہ دیکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مارے گئے ہیں دنیا کے عیش و آرام سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بتایا کہ نہیں، وہ مارے نہیں گئے، بلکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانیں قربان کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، اور انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور وہ آرزو کرتے ہیں کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسی طرح قربان ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے شہیدوں کے اعلیٰ مراتب رکھے ہیں اور انہیں ایسے ایسے مرتبے عطا فرمائے ہیں کہ جس کو جتنی تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا گیا، اتنا ہی خداوند تعالیٰ نے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کی لاش کا مسلح کیا گیا، یعنی آپ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، پھر ان کے ہار بنائے گئے، آپ کے سینے کو چیر کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا، اور جنہوں نے حضرت حمزہ کی مسلح شدہ لاش کو دیکھا تو انہوں نے آرزو کی کہ کاش ہم بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں اور ہم بھی یہ ساری تکلیفیں برداشت کریں۔ خوف سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے اس طرح مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آئیں، گویا انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو تکلیف اور مصیبت پیش آتی تھی، جو ان کے عزم و حوصلے کو زیادہ بڑھا دیتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ساری تاریخ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے معصوم بچوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بال بچوں کو قربان کرنے کے لیے کربلا چلے گئے، اور وہاں خود بھی شہید ہوئے اور اپنے لواحقین کی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حالانکہ انہوں نے شہادت کی ساری کہانیاں اور ساری تواریخ سنی ہوئی تھی، اگر وہ شہادت میں کسی طرح کا خوف اور ڈر محسوس کرتے تو وہ کبھی اپنے آپ کو اس طرح شہید نہ کراتے، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے، مگر انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ نثار کر دینا بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ قربانی دنیا والوں کو مصیبت معلوم ہوتی تھی، مگر جن کا تعلق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، انہیں اسی میں لذت معلوم ہوتی تھی اور وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اس کی آرزو کرتے تھے اور اس طرح اس راستے پر چل کر شہید ہوتے تھے۔ سامعین کرام، یہ سب آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ان احکام پر جو بظاہر بڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دے، اور دن اور رات بھوکا پیاسا بھی رہے، ہر وقت مصیبت اور غم بھی ہی رہے سہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے اسے ان چیزوں سے کوئی غم اور تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایسا تعلق ہوتا ہے جسے نسبت کہا جاتا ہے، یعنی اس کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے پیوست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں وہ اس انسان کے سینے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بلب کا تعلق جب پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے تو ساری روشنی اس بلب میں منعکس ہو جاتی ہے اور اس میں طاقت آ جاتی ہے، ساری روشنی اور خوبصورتی اس میں آ جاتی ہے۔ اس طرح جو لوگ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نور نبوت حاصل ہوتا ہے جس کی طاقت سے وہ سارے غموں کو خوشیاں سمجھتے ہیں اور ساری تکلیفوں کو رام سمجھتے ہیں، ساری مصیبتوں کو اپنی سعادت، رفعت اور وصول اللہ کا سبب سمجھتے ہیں، اور اس نسبت کی بدولت وہ ہر غم، ہر تکلیف سے محفوظ ہو کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پناہ میں اس طرح سرشار ہو جاتے ہیں کہ انہیں دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا دار الحزن اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہر انسان آزمائش میں ہے، ہر انسان تکلیف اور مصیبت سے ضرور گزرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے حالات کو عبرت کی نظر سے دیکھ لے، اس لیے کہ دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے اور ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، نیز آخرت میں سرخرو اور سرفراز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے۔ اگر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لے تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اسے حاصل ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے اور سینے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے صاف ہوتے ہیں، اور یہ یاد ہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ سارے لوگ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں اور جن کا یہ ایمان ہے کہ ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہو سکتا ہے، انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، وہ یہاں سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر جائیں تاکہ ان کے سارے غموں اور تکلیفوں اور مصیبتوں اور بیماریوں کا علاج ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔